الحمد لله وحده الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والحمد لله الذي هدانا لهذا الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام اور قابل صد احترام علماء کرام یہ اہل علم کے نام سے جو مجلس ہوتی ہے کوئی تقریر اور وعظ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا اور اپنی ذمہ داری کو سوچنا ہم کون ہیں کہاں ہیں کیا ہیں طالب علم کے زمانے کی ایک بات مجھے یاد آئی طالب علم کے زمانے میں ابھی بھی ایسے ہی ہیں جب ہم ندوے میں تھے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تو وہاں سیلاب آیا تھا اور بہت بڑا سیلاب ہمارا کھانا مطبخ سے دارالافامے میں کشتیوں میں آتا تھا اتنا ساری رات ہم سنتے تھے بچاؤ 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 ہمارے سامنے مائیں بہہ رہی ہے سامان بہہ رہا ہے بچے سینوں پر ہے کیا جب وہ سیلاب ختم ہو گیا تو حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ ہم طلباء کو جمع کیا اور جمع کر کے اہل قرآن کی آیت پڑھی انہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون یہ جو تکلیف ہوئی جو بہہ گئے جو رہ گئے ان کے کسی کے باپ کسی کی ماں کسی کا بھائی کسی کا تکلیف تو انہیں بھی ہوئی اور جو غیر ہیں ان کو بھی تکلیفیں ہوتی ہے اور ایمان والوں کو اہل علم کو تکلیفیں ان کو بھی ہوتی ہے بلکہ اشد الناس بلاء الانبیاء سب سے زیادہ آزمائشیں امتحانات نبیوں کے اور جو ان سے جتنا زیادہ قریب وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ لیکن آپ کی ہر تکلیف پر اللہ سے امیدیں وابستہ ہیں یہاں تک کہ تسبیح دائیں جیب میں رکھی تھی اور تلاش کر رہے تھے بائیں میں نہیں مل رہی تھی آدمی کو ذرا ارے ملتا پھر ملی اس
اس تھوڑے سے ارے پر بھی اجر و ثواب کا وعدہ. اس لیے ہمیں تو ہر قدم پر آخرت، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہاں سے چلے، 600 سال کی جہالت، اس کے سمندروں میں ڈبکیاں کھائی، کوئی حرکت جہالت کے بغیر نہیں تھی، حتیٰ کہ بیت اللہ کا طواف بھی جہالت کے ساتھ، مادرزاد ننگے، اور اسی میں وہ بدکاری بھی ہوگی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس سے پہلے جتنے نبی اور جتنے انبیاء، ہر نبی اپنے ساتھ ایمان اور علم 2 چیزیں لے کر آئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم. تو یہ براہ راست حضور کے وارث علماء کرام، جن کے پاس قرآن کا حدیث کا علم ہے، اور یہ علم اللہ کی ذات صفات میں سے ہے. علیم، تو مقام بھی اتنا اونچا بیان کیا ہے خود اللہ نے. جیسے کوئی آدمی کسی کو نہ پہچانتا ہو، جیسے 2 آدمی ملے اور پوچھتے ہیں بھائی آپ ان کو جانتے ہو؟ نہیں میں نہیں جانتا. اچھا میں جانتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون ہے. بحیثیت انسان ہونے کے ہر انسان کی پہلی ذمہ داری اپنے خالق و مالک کو پہچاننا. اللہ کون ہے، کیسے ہیں، اس کی قدرت، اس کے خزانے، اس کی صفات. کہ دنیا نہیں جانتی، کہ تم نہیں جانتے ہو، ان سے پوچھو یہ مجھے جانتے، اہل علم. اس لیے اللہ پاک نے اپنی توحید میں گواہی کے طور پر اہل علم کو پیش کیا. شہید اللہ، اللہ گواہی دے رہا اپنی توحید کی کہ کون ہے آپ کے گواہ؟ اولو العلم، اہل العلم. تو یہ بہت اونچا مقام ہے. اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے جو مناصب ہوتے ہیں، ایک چپراسی ہے، ایک اس سے اوپر کا ہے، ایک اس سے اوپر کا ہے، ایک اس سے اوپر. تو جس کی اس کی حیثیت کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے خود کہلوایا، جیسے اپنی توحید اللہ نے حضور سے کہلوائی، قل هو اللہ احد، اللہ نے کہلوائی، ایسے آپ کی رسالت و نبوت، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری بشریت کے لیے خدائی پیغام کو لے کر مجھے بھیجا. اس رسالت و نبوت کی میراث اور اس کے ورثہ جو ہے وہ اہل علم. تو مقام بہت اونچا، اسی لیے کہا لے علی، مسئلہ صرف 2 رکعت 4 رکعت کا نہیں ہے. میرے پیچھے کون کھڑا ہو، مجھے میرے قریب کون کھڑا ہو، کہ اہل علم، کہ جو میری 24 گھنٹے کی زندگی، میرے ہر قدم کی، میری پوری سیرت، اس کو جو بتائیں گے وہ یہ ہے. تو اس اعتبار سے ذمہ داری بہت بڑی ہے، مقام بھی بہت اونچا ہے، آخرت میں درجات بھی بہت اونچے بیان کیے گئے ہیں، اور ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. اسی لیے کہا دنیا تو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو جتنی، اس لیے یہ جو وعدے اور وعیدیں دونوں چیزیں ہیں. وعدے کیسے کہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين
ساری دنیا دسیوں دفعہ جمع ہو جائے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ امن هو قانت آناء الليل ساجدا قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه. راتیں ان کی اور ان کے اندر کی تمنائیں، ارادے، عزائم رحمت خداوندی یہ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن کے بعد جس کا درجہ ہے بخاری شریف، انہوں نے ابتدا کی ہے نیت سے، انما الاعمال بالنیات، اور ختم کیا ہے بالقسط، کہ قیامت کی ترازو اور اس میں اعمال کا تولا جانا. اور یہ کہ تمام اعمال کی جان نیت، اور نبی سب سے پہلے یہی بتاتے ہیں نیت، عمل اور طریقہ. نماز میں پہلے نیت ہے، پھر نماز کیسے پڑھنی، قیام، رکوع، سجدہ، یہ ساری چیز نماز بتائی، نماز کا طریقہ بتایا. ایسے تمام چیزوں میں سب سے پہلے نیت. اسی لیے جہاں اتنا اونچا مقام ہے، اتنے سارے وعدے ہیں اور اتنے سارے فضائل ہیں کہ ان کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن دوسری طرف وعید کہ جہنم جو دہکائی جائے گی، سخی، شہید اور عالم جن کی نیت خراب ہوگی، ریاکاری، شہرت، حب جاہ، بڑا بننے کا شوق، تو وعدے بھی اور وعیدیں بھی. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے یہاں تو عوام کے لیے فضائل کا علم مقدم ہے کہ لوگوں کو عملوں کی قیمت معلوم ہو، اس سے عملوں کا شوق پیدا ہو، تو پھر وہ پوچھیں گے، اور پوچھنے کے لیے علماء کے پاس جائیں گے، علماء ان کو بتائیں گے، ان کے لیے خبری فرمائیں گے. فاسألوا اہل الذکر، ان سے پوچھو میں کون ہوں، میرے خزانے کیسے ہیں، میری قدرت کیسے ہے، میرے انعامات کیسے ہیں، سزائیں کیسی ہے، وہ سب یہ بتائیں گے. اس اعتبار سے ذمہ داری بہت بڑی ہے. اور جیسے مجھے یاد آیا ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے بعد، فرمایا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. فرمایا کہ ہر امتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے. حضور جو کچھ لائے وہ سب امت کو دے کر. تو اس اعتبار سے پورے عالم کی ذمہ داری ہر فرد امت پر ہے. ساتھ کے ساتھ وعمل صالحا، ہر ایک کی اپنی ذاتی زندگی شریعت سنت کی پابند. فرمایا کہ اگر ایک آدمی پورے عالم کو سوچتا ہے، امت کا کہاں، کس ملک میں، کس بر اعظم میں، کس سمت میں کہاں امت کو دین سکھایا جائے، دین پہنچایا جائے، بہت فکر، جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، سب کچھ صلاحیتیں استعمال کرتا ہے، لیکن اس کی اپنی ذاتی زندگی شریعت سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ ادھورا ہے، ناقص ہے. فرمایا دوسرا جس کی زندگی اپنی ذاتی زندگی عین شریعت سنت، ہر قدم پر، ہر شعبہ حیات میں، دینی شعبے ہوں یا دنیاوی شعبے ہوں، سب میں، لیکن امت کہاں بک رہی ہے، امت کے ایمان کے، اخلاق کے، معاشرت کے کہاں سودے ہو رہے ہیں، اس کا فکر نہیں ہے تو یہ بھی ادھورا ہے. پھر فرمایا وہ خوش قسمت جو امت کے عالمی پیمانے پر بھی امت کے لیے فکر مند ہے اور اس کے لیے اپنی جان مال صلاحیتیں لگاتا ہے، ذاتی زندگی بھی
عین متبع شرع سنت، یہ خوش قسمت ہے. لیکن جس کو اللہ پاک دے کہ آگے وقال اننی من المسلمین، یہ جس اتنی اونچی حیثیت ہے عالم کا بھی شخصی بھی، لیکن کوئی اپنی حیثیت بنانے کے لیے نہیں. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا یہ کام شخصیت سازی کا نہیں ہے، اپنی حیثیت بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ شخصیت سوزی کے لیے. جس کو دے دیا کہ میں کچھ جیسے کہ بعد از خدا بزرگ ہے تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو مقام ہے مخلوق میں وہ نبی کا ہے، اور نبیوں میں سب سے اونچا مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کو بیان ہی نہیں کر سکا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اماں جی بیٹو یہ قرآن کہتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت بلند بااخلاق، وہ خلق عظیم کتنے کیسے ہیں؟ تو اماں جان نے تو فرمایا کہ اَلَا تَتْلُونَ الْقُرْآنَ، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اماں جی قرآن تو پڑھتے ہیں کہ جو صفحات میں وہ لمحات میں کوئی لمحہ قرآن سے خارج، ہر لمحہ قرآن کی ترجمانی کر رہا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے. 24 گھنٹے اتنا اونچا مقام اور صفت کہ جو ذمہ داری دی گئی تھی اس ذمہ داری کو کس طرح پورا کیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. خود کو آپ کو اپنی ذات سے بھی یہ کرنا ہے، ہر ایک اللہ کی طرف ہر ایک کر لو اللہ، اور دنیا سے وفات پانے سے پہلے ایک پورا مجموعہ ایسا تیار کرنا ہے، مردوں عورتوں عوام خواص چھوٹے بڑے، جو آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. اور وہ ذمہ داری ایسی پوری کی کہ عرفات کا میدان ہے اور حجۃ الوداع ہے. الا هل بلغ، مجھے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکلف تھے وحی کے، کہ آپ وحی کے تابع اور امت نبی کے تابع. نبی اتباع کریں گے وحی کا اور امت اتباع کرے گی نبی کا. کہ میرے پاس جو کچھ آیا واتبع ما یوحی الیک، جو آپ سے کہا جائے آپ کو اس کو پورا. فاستقم، اور وہ بھی کما امید. تو میں نے پہنچا دیا. سارے مجمع نے ایک زبان، بلغت الرسالہ ادیت الامانہ کشفت الغم وکشف اللہ بک الغمہ. پھر آپ نے اشارہ کہ اللہ پاک تو بھی گواہ ہو جا، یہ سب گواہ دے رہے میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. یہ ساری سیرت ہم سے مخاطب ہے براہ راست، ہے نا، کہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا. تو یہ تو اللہ بہت بڑا فضل ہے. الحمدللہ جیسے بھی ہیں اللہ پاک نے ہم کو، ہمارے یہاں یہ بڑے بڑے دینی ادارے، خانقاہ ہیں، علماء، مدارس، مکاتب، مساجد، کتابیں اور مفتیان، اور اللہ کا فضل ہے ساری چیزیں. اس میں سب سے پہلے ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری کو دیکھنا ہے. اور اللہ معاف فرماوے، اللہ معاف فرماوے. میں وہ 1964 میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیان کیا تھا.
وہ بیان میرے پاس کسی کاپی میں تھا، وہ میں پڑھ رہا تھا. اس میں عجیب بات، اس لیے کہ وہ تو سارے پہلے تو جہالت ہی جہالت تھی، شرک اور جہالت، شرک اور جہالت. ایسے وقت میں حضور کو بھیجا تھا اللہ پاک. تو آپ نے جا کے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جو چیز شروع کرنی چاہیے وہ اسلامی معاشرت، دینی معاشرت، جس کی بنیاد حیا اور سادگی، کھانا پینا پہننا اوڑھنا ہر چیز میں سادگی، سواری، یہ دو چیزیں، حیا اور سادگی. اس کا پتہ چلا یہودیوں کو کہ وہ اپنی جگہ اسلامی معاشرت قائم کرنا چاہتے ہیں. نہیں، ہم تو یہودی معاشرت. تو دو لڑکیاں ان کے اپنے لباس میں اور ان کے اپنی رضاقتہ کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجی. اور ایک یہودیوں کے جو بعض قبیلے مدینے سے باہر رہتے تھے، ان میں سے ایک کے پاس خط لکھا، یہ دو لڑکیاں ہیں اور یہ مدینہ منورہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت قائم نہ ہو، بلکہ یہ یہودی ہماری معاشرت قائم، اس کے لیے ان کو بھیجے ہیں. اللہ کا کرنا، اس وقت تو وہ خط جو ہے راستے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا. وہ اس خط کو لے کر کے حضور کے پاس آئے. حضور نے خود پڑھا، دیکھا یہ ان کی چالاکی اور ان کا کہ حسدا من عند انفسہم، وہ تو پہلے دن سے حاسد ہے. تو یہ تو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سارے نبیوں کے سردار ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی نبوت آخری نبوت، سب جانتے تھے. لیکن حسد، نہیں مانو، سننا ہی نہیں. جیسے پہلے نبیوں کی سیرتوں میں ملتا ہے، مان نہیں جعل اصابعہم فی آذانہم. وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا کہ تیسری صدی ہجری میں یہود و نصارہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے ایک سوال کیا تھا. ہر مرنے والا اپنے پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے، زمین، مکان، پیسہ، جائیداد، جو بھی میراث. تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ تیسری صدی ہجری کی بات ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں گیا کہ ہم کو یہ دیا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. لیکن وہ پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا ہے. یہ صدیوں تک امت، لوگ جیتے ہیں ہم بھی جیتے ہیں، لوگ مرتے ہیں ہم بھی مرتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں ہم بھی، حلال حرام جائز، خدا رسول، قبر حشر، آخر امت بھول گئی. یہ تو اللہ پاک ان باپ بیٹوں کو جزائے خیر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھرے. مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب رحمہم اللہ، ان کے والد صاحب پورا قرآن، حدیث اور سیرت اور تاریخ اسلام، اس کا نچوڑ، یہ جو ابتدائی، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو کام ہو رہا ہے تبلیغ کا، 3 دن لگاؤ، چلہ لگاؤ، علماء سال لگائے، اور گلی گلی، کوچہ کوچہ، شہر شہر، ملک ملک، کہ یہ تو ابھی الف بات آسا ہے. فرمایا مقصود تو احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور جو کچھ لے کر آئے وہ سارے کا سارا 100% امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے. جیسے 6 نمبر شروع کیا، کیونکہ کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی بتا دے پوری صحابہ کی جماعت میں کہ صحابی ہوں اور ان کے اندر یہ 6 نمبر حقیقت کے ساتھ نہ ہوں: ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام، اخلاص. لیکن امت گرتے گرتے یہاں پہنچ گئے کہ ہم کون ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، یہ یاد نہیں رہا. اس پر میں سنا رہا تھا کہ وہاں وہ سیلاب آیا تھا اور بہت زبردست. تو پہلے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت نے ہم کو جمع کیا. ہمارے تکلیف تو تمہیں بہت پہنچی، تمہارے ماں باپ وہاں سنتے تھے، وہ آ نہیں سکے، تم جا نہیں سکے، بہت لیکن تمہاری ہر تکلیف پر امیدیں ہیں اللہ سے. میری ایک بات یاد رکھیے، فرمایا کون ہو، کہاں ہو اور کیوں ہو، یہ 3 میری باتیں یاد رکھی. جیسے جس سال ہماری وہ عالمیت کا آخری سال تھا وہاں، تو آخری سال والوں کو جمع کر کے ہم لوگوں کو یہ کہا تھا: خاکم بدہن، خاکم بدہن، میرے منہ میں مٹی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ادنا نہیں. فرق مراتب کے اعتبار سے اہل علم نے مؤکدہ، غیر مؤکدہ اور وہ سارے درجات بیان کیے ہیں. میری تمہیں پہلی نصیحت یہ ہے: ادنا سے ادنا سنت کا اہتمام کرنا. دوسرے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، کسی سے بات ہو جانا. اور تیسرے، ہر جگہ بکتے نہ پھریو، جو چاہے تمہارے جذبات، تمہارے خیالات، تمہارے عزائم، ارادے، تمہارا اندرون خرید لے. خبردار، اللہ نے تم کو قرآن حدیث کا علم دیا ہے، اس کی روشنی میں. یہ ہم کو کہا تھا. وہ سیلاب کے موقع پر جو کہا، فرمایا 3 باتیں یاد رکھنا: کون ہو، اللہ رسول کے مہمان صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں ہو، بنا بیتن وجعل فیہ مأدبتن والداعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورا اسلام ایک تعمیر ہے، اس میں دسترخوان بچھا ہوا ہے. اس دسترخوان پر بلاوا براہ راست حضور دے رہے ہیں، اور اسی میں عجیب بات فرمائی بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر کہ دنیا میں دسترخوان تو بہت بچھے، سلاطین کے، حکمرانوں کے، رئیسوں کے، اور آج بھی دنیا میں بہت پارٹیاں ہو رہی ہے، اور ہر دسترخوان پر انواع و اقسام، آدمی گن نہیں سکتا اتنی چیزیں دسترخوان پر جمع ہو جاتی ہے. فرمایا لیکن ان کے سارے دسترخوانوں کا خلاصہ پاخانہ، وہ سارا کھا کے تم جس دسترخوان پر ہو، اس دسترخوان کی ابتدا الحمدو کی الف سے والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے. یہ ایسا دسترخوان ہے، بناؤ کتنا بناتے ہو، تقوی، توکل، تواضع، عبودیت، سخاوت، زہد، اللہ کا خوف، اللہ کا تعلق، آخرت، حضور پاک، یہ سب. اور وہ تو پہانا بن کے ختم ہو جائے گا، دنیا کو بدبودار بنا دے گا. اور یہ کہ خود بھی منور ہوں گے، خود بھی خوشبو ہیں، اور پھر جہاں ان کے نقل و حرکت کے ساتھ نور پھیلے گا، خوشبو پھیلے گی. والداعی رسول اللہ. کیوں ہو کہ جیسے دسترخوان ہے اور کھانا ہے، کھاؤ کتنا کھاتے ہو، کہ یہ قرآن ہے، اس کو اپنے اندر بھرو کتنا بھرتے ہو. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ترکت فیکم، یوں ہی سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں،
کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں. جیو جیسے وہ جینے کو کہیں، مرو مرو وہاں جہاں وہ مرنے کو کہیں. خبردار، اس لیے کہ جس کے لیے اس کے ماں باپ کچھ نہ چھوڑ گئے ہو، تو غریبوں کے بچے جن کے لیے نہ مکان کا انتظام نہ کاروبار کا انتظام، تو وہ بھیک مانگتے رہتے ہیں، دے دو دے دو دے. میں تمہیں ایسا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم کتاب اللہ و سنت رسول. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اول سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي الدعوة إلى الله أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ایمان کی دعوت کی پہلی سنت حضور. یہ دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں. زمین آسمان کو جائیں، آسمان زمینوں پر آئیں، دنیا کہیں سے کہیں ہو جائے، نہ تم گمراہ ہو سکتے ہو، نہ تمہیں کوئی گمراہ کر سکتا ہے، نہ تم پھسل سکتے ہو، نہ تم بک سکتے ہو. خبردار، تمہارے پاس یہ لازم ان تمسکتم، اگر اس کو زندگی میں جگہ دے دیں. تو بزرگان دین اور محترم علماء کرام، یہ تو نعمت ہے ہمارے پاس، اور یہ اللہ کی سنت ہے. مجھے یاد آیا مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو جھوم جاتے تھے. ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیم. اللہ تمہیں سزائیں دے کے کیا کرے گا اگر تم اس کی نعمت کی قدر کرو اور شکر گزاری کی زندگی اور اپنا ایمان بناتے رہو. اللہ پاک نے صدیوں کے بعد یعنی تاریخ پڑھی جائے امت کی تو بالکل ایسی ایک کے ڈوبنے والا جس کو خود کو اپنی موت اپنی آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہو، بچاؤ بچاؤ، پانی پی لیا ہے، پھیپھڑوں میں گیا، ناک میں گیا، اور بالکل اس کو موت نظر آ رہی. ایسے وقت میں کوئی آدمی ہاتھ لمبا دے، کوئی رسی پھینک دے، اسے پکڑ لو، تو اس کی موت زندگی سے بدل جاتی، کنارے آ جائے گا جس نے اپنی آنکھوں سے موت دیکھ لی. صدیوں کے بعد یہ سادہ سی محنت اور یہ اہل علم کی، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. الحمدللہ بہت ساری ذمہ داریاں، لیکن چونکہ حضور کو سب سے زیادہ پیار امت سے، آخری وقت میں جب کہ آپ کی آخری اللہم بالرفیق الاعلی اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق، یہ آپ کے آخری جو اس وقت تک پردے پڑے ہوئے تھے، فرمایا تھا پردے ہٹا دو، امت کو ایک نظر دیکھتا جاؤں. نہ حضرت فاطمہ کو بلایا، نہ اماں عائشہ اور ازواج مطہرات نے کسی کو بلایا، اس امت وہی حوالے کر کے گئے. یہ سارا جتنا ہے ہمارے ذمے ہے، امت کو بھی دیکھنا ہے، اپنے کو بھی دیکھنا ہے. اور جیسے امت، جیسے نبی جو پیغام اللہ کا امت کو پہنچاتے ہیں، سب سے پہلے نبی اس کا نمونہ ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ایمان کو کہا، جس تقوی کو کہا، جس بندگی کو کہا، جس عبودیت اور تواضع اور تذلل کو کہا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ. یہ ساری ذمہ داریاں ہیں اللہ نے. کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اب اسی کا قبضہ. بہت
حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے، اللہم ان قلوبنا و نواصینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولیہ. بہت روتے تھے، بہت روتے تھے. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ آدمی جس رخ پر کھڑا ہوتا ہے، جدھر اس کا چہرہ ہوتا ہے، اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی. پہاڑ پیچھ کے پیچھے پہاڑ بھی ہو تو نظر نہیں آتا. کہ ہم میں اور صحابہ میں جو بنیادی طور پر فرق ہو گیا کہ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100% امت ان پڑھ بھی تھے، لکھنا پڑھا، نحنو امیین امت امیہ، بے پڑھے لکھے، لیکن 100% امت کے ہر فرد کا دل کا رخ قرآن کی طرف. اللہ کیا کہتے ہیں، نبی کا طریقہ کیا ہے. امت کھاتے تھے، پیتے تھے، بچے تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کتنے کہ 100 تو دفن کر چکا ہوں اور 100 موجود ہیں. 120 220 اولاد تھی، لیکن صحابی ہیں اعلیٰ درجے کے. بہرحال 100% امت کا رخ قرآن کی طرف. اب اس وقت قرآن سے دشمنی کی جتنی چیزیں ہیں، عقائد سے لے کے اخلاق عادات تک، لباس، کھانا، کمانا، بیچنا، ظاہر اندر، قرآن سے دشمنی، یہودیت اور نصرانیت، گھروں میں بھی، معاشرے میں بھی، اخلاق میں بھی، غیر شعوری طور پر. مجھے معاف فرمائیں، میں آج کل بہت اس پر وہ رائے ویل میں تھا تو لوگ مصافحہ بہت کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ مصافحہ ہے؟ یہ تو شیکہینڈ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمان کا تو سب سے پہلے تعارف ہی سلام سے ہوتا ہے، السلام علیکم. اور حضور نے اس کی نیکیاں بتائی، 10 20 30 ہاتھ الگ ہو. لیکن یہودی کہ اس کو شیک ہینڈ کہتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملانا. اور وہ وہاں بیٹھے بیٹھے اتنے خوش ہیں کہ بڑے بڑے مقامات، بڑی بڑی حیثیتوں والے وہ خوش ہیں. دیکھا ہماری چیز کیسے چل رہی ہے ان میں، ہماری چیز کیسے چل رہی ہے ان میں. گھروں کے لباس، لڑکیوں کے لباس بدل کے، شادیوں میں کیسے کپڑے ہوتے ہیں، کنواری لڑکیوں کے کیسے ہوتے ہیں. یہ ہمارا مجمع کریں گے تو اللہ پاک اپنی طبیعت پر لے لیں. احیاء جمیع ما جاء بہ، کہ آپ کے بعد کوئی دین نہیں، آپ کی نبوت کے بعد کسی کی نبوت نہیں. جو دعویٰ کرے وہ دجال ہے. اسی لیے اپنے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. صرف آنا جانا یا وہ اوقات برے کر لینا اتنا نہیں ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، 3 دن رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، 3 چاند دیکھے. ولم یوقد فی بیت من بیوت رسول اللہ نار، 3 مہینوں میں چولہا ہی نہیں جلا. کون؟ جن کے لیے ساری کائنات، جن کے برکت سے وجود ہے کائنات کا، لیکن ان کا اپنا. یہ ساری چیزیں ہمیں میراث میں دے کر گئے ہیں کہ اندر سے ہمارے جذبات، ہماری فکریں، ہماری سوچ، ہمارا رونا دھونا جس کے اندر ہی. اسی لیے ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ آنا اس کا نام تبلیغ نہیں ہے. میرا چلہ پورا ہو گیا، میرے 4 مہینے لگ گئے، میں نے سال لگا لیا، گئے آئے. کہ صرف آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. ہماری سوچ بدل جائے،
اس لیے کہ ہر آدمی کی قوت عمل جو ہے وہ اس کی قوت سوچ کے تابع ہے، پہلے سوچتا ہے پھر کرتا ہے۔ میں نے وہاں سوچا کہ علماء کی خدمت میں ان کی زیارت کے لیے جانا ہے تو آیا ہوں، ہے نہیں؟ مجھے مسجد جانا ہے تو پہلے آدمی مسجد جانے کو سوچتا ہے پھر جاتا ہے۔ ہر چیز میں پہلے سوچ پھر عمل۔ فرمایا کہ ہماری سوچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے قریب ہو جائے۔ حضرت حضور کی سوچ کیا تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہر فرد بشر، فرد امت نہیں، ہر فرد بشر کو اللہ نے یہ 3 طاقتیں دی ہیں، جان، مال اور صلاحیت، اور تینوں کے استعمال کا اختیار دیا ہے، وقت بھی، پیسہ بھی، سمجھ بوجھ بھی۔ ہماری یہ تینوں طاقتیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، جو حضور کی سوچ وہ ہماری سوچ، کہ ہر ایک کی سوچ، اس لیے کہ آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، سب سے زیادہ اللہ کا پیارا جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچا ہے۔ پھر آپ ہی علماء حضرات نے کہا نفع بھی ایک وقتی نفع ہے، بھوکے کو کھلا دیا، پیاسے کو پلا دیا، ننگے کو پہنا دیا، یہ بھی نفع ہے، لیکن یہ وقتی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر بھوک لگ جائے گی۔ ایک دائمی نفع، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فاز، یہ علماء نے اس کو کہا کہ جس کے ہاتھوں اللہ کی مخلوق کو دائمی نفع پہنچے وہ یہ طبقہ ہے۔ فرمایا کہ ہر فرد بشر کی جان، مال، صلاحیت نبی کے نمونے پر آ جائے، اس لیے کہ ساتھ کے ساتھ وعید بھی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بھائی پانی کے ڈالے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ بھی آپ حضرات کی بیعت بھی ہے، معاف کیجیے گا، اب ایسے ہو گئے ہم تھوکنے کے چلنے کے کسی اس کے نہیں ہیں کام کے۔ کہ ہر فرد بشر کے پاس جو اللہ کی، اور اسی لیے اللہ پاک نے رحم فرما کر اپنی مخلوق پر رحم فرما کر لقد من اللہ احسان کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ، حضور کو نمونہ بنا کر بھیجا، کس کے لیے؟ حاکموں، محکوموں، عوام، خواص، حتیٰ کہ علماء، طلباء، اساتذہ، محتمیم صاحبان، ذمہ داران اور تبلیغ والے اور چار ذمہ دار، شورا والے اور فرا والے، سب کے لیے لقد، اور جو زندگی کے جس شعبے میں حضور کی سنت سے ہٹا ہوا کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے مجھے یاد آیا غالباً 1996 میں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت جی، اس سے پہلے کے حج میں ہم ساتھ تھے حضرت کے، تو معمول تھا عشاء کے بعد صلاۃ السلام کے لیے حاضری دیتے تھے پھر آتے تھے۔ اس معمول کے مطابق حاضری دے کر جب آئے، اس وقت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیتے پکے ہم مدینے میں، تو دیکھا تو آنسو بہہ رہے تھے، رو رہے تھے۔ ہم سب جمع ہو گئے حضرت جی کے پاس،
تو حضرت جی نے ایک آہ بھری، ہم نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں۔ پہلا جملہ یہ فرمایا۔ پھر دوسرا جملہ فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ صاحب بصیرت تھے، ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت، جن کی بصیرت اتقوا فراست المؤمن، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ بصیرت والے۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امت کا نصیبہ ہی سو گیا ہے، بہت روئے بہت روئے۔ اس کے بعد جب واپس آئے نظام الدین میں، ہم وہاں تھے، روزانہ جماعتیں رخصت کرنے کے لیے اخیر میں تشریف لاتے تھے روانگی کی بات کے بعد۔ یہ دو دعائیں مجھے یاد ہے اخیر تک، اے اللہ ہر طرح کے فتنوں میں ملوث ہونے سے، کسی فتنے کا سبب بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے، امت کے سوئے، اس کو مانگ اسی میں دنیا سے رکھ۔ بہرحال آپ حضرات علماء کرام، نبی کے وارث صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جو امت جہاں ہے، آپ کے پاس جتنی خبریں آتی ہے، ہم تو ایک جگہ ایک اجتماع ہو رہا تھا، وہاں گئے تھے، معلوم ہوا کہ یہاں سے کچھ تھوڑے سے فاصلے پر باقاعدہ ان مسلمانوں کو مرتد کیسے بنانا، اس کا ادارہ ہے، اور اس کے لیے کتنا پیسہ، تو باطل میں، لیکن یوں کہیں الحق یعلو ولا یعلا، بلند لا یبقى بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ فیہ۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ مجھے یاد ہے، یہ پنجاب میں جب ارتداد ہوا تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل مایوس ہو گئے کہ امت تو حد سے گئی، اب یہاں رہ کے کیا کرنا۔ جیسے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی تقریباً 1/3 مدینے کے مالک تھے، زمینیں، باغات، مکان، اور بار بار بلا رہے تھے، بھائی تم یہاں آ جاؤ بھائی۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب، بھائی ہم تو امت کے ساتھ، جہاں امت ہے وہاں ہم ہیں، آخر تک نہیں گئے۔ ایسے ہی مولانا الیاس صاحب کے یہاں اب امت تو رہی نہیں، ہجرت کی نیت سے گئے تھے کہ آدمی کی جیب سے 5 روپے کا نوٹ گر جائے تو دن بھر میں پیسے، امت ہاتھ سے گئی، بہت تکلیف۔ اس وقت کے حجاز مقدس کے جو بڑے بڑے علماء تھے، ان علماء کو جمع کیا، بھائی اللہ تو الان کما کان، اس کے یہاں تو کوئی تغیر تبدل ہے نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں جیسا ہے ویسا ہے، کہ اس کی بات اس کا قرآن، جیسا وہ ویسا اس کا کلام، کہ پھر امت پر یہ ذلت و خواری کیوں ہے؟ تو اس وقت علماء نے کہا تھا کہ حضرت امت میں علم کی بڑی کمی ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے آپ کے جواب سے اتفاق نہیں، علم کو اتنا ہے، ایک حدیث کا ٹکڑا، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ ایک ٹکڑا ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاق، مرنا جینا، سارا اس کے اندر بھر دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کی ایک، اور کتنی تفسیریں، کتنی احادیث کی ایسی شروحات۔ فرمایا کہ پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں کہتا ہوں یقین کی کمزوری۔ پھر مثال دی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے، ایک لڑکا اچھی خاصی ڈگری والا نوکری تلاش کر رہا ہے، یہاں گیا وہاں گیا، کہیں نوکری نہیں، مایوس ہو کے واپس جا رہا ہے۔ ایک آدمی نے آواز، او چھوکرے یہاں،
کل صبح 8 بجے سے شام کے 5 بجے تک میرے یہاں آ جانا، میں تجھے یہ سیلری اور یہ تنخواہ دوں گا۔ جان نہ پہچان نہ کوئی رشتہ داری، نہ کبھی پہلے دیکھا، اور پتہ نہیں اس نے پہلے لوگوں کو تنخواہ دی نہیں دی، جھوٹا ہے سچا کچھ نہیں، لیکن اس کی اتنی بات پر اس کو اتنا فکر ہے کہ رات بھر نیند نہیں آئی، صبح کب ہو اور کب جاؤں۔ اور جب وہ جا کے دستخط کرتا ہے پہلا انٹری دستخط داخلے کا، اس یقین کے ساتھ کہ آج کی تنخواہ تو طے ہو گئی، اور یہ مہینے بھر اگر پابندی کروں گا تو آٹا دال چاول مہینے کی تنخواہ۔ ایک آدمی اس کو اتنا یقین، الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے؟ اس آدمی کی بات پر تو اتنا یقین ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، من یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جتنا اس آدمی کو اس آدمی کی بات پر یقین، ہمارا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، اور وہ حجاز کے بڑے بڑے علماء اس زمانے کے سر حضرت یہ تو کبھی سنا ہی، یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں، فرمایا کہ ہماری سب سے بڑی بیماری خدا رسول کی بات پر یقین میں کمزوری تھی۔ انسانی باتوں پر جو یقین ہے، سیلری دوں گا، تنخواہ دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اور 100 خطرے اس میں، جھوٹا ہے کہ سچا ہے، لیکن اللہ کی بات، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ ہم اس میں کم ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے تو آپ حضرات کو اللہ پاک بہت مبارک فرمائے، بہت مبارک فرمائے، لیکن وہی بات ہے کہ ہماری آپ کی سب کی مشترکہ طور پر کونوا انصار اللہ، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اجتماعی طور پر ہماری قوتیں، ہمارے تعلقات، ہماری استعدادیں، ہمارا علم اجتماعی طور پر حضور کے باغ کو پانی پہنچا رہا ہو، ہمارا تاجر، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا مالدار غریب، ہمارا عالم، ہمارا ہر ایک۔ اور دوسری کہ ہم کلکم راعٍ وکلکم، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری، ذاتی زندگی بھی خدا رسول، اور چونکہ نبی تو پہلے ہی نمونہ ہوتے ہیں، تو یہ نبی کے خلفاء ہیں، نبی کے وارث ہیں اس اعتبار سے۔ اور اس میں کوئی کچھ کہے، اس لیے کہ صحابہ نے باقاعدہ بیعت کی تھی، بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، جی ہمارا چاہے نہ چاہے، وعلی اثرۃ علینا، کوئی ہمیں پوچھے نہ پوچھے، آپ کے لیے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے مجھے یاد آیا ایک مرتبہ، وہی نظرے میں تھے ہم مدرسے میں، تو جماعت جا رہی تھی، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی بچوں، یہ جو کام ہے دعوت کا، یہ کسی کی ذاتی ملک نہیں ہے، یہ کسی کی جائیداد نہیں ہے، یہ تو کار نبوت ہے، اور دنیا میں ہر کام اس کے اپنے مزاج سے ہوتا ہے، تجارت تاجرانہ مزاج سے، کھیتی اس کے مزاج سے، نوکری اس کے مزاج سے، یہ نبوت کا کام نبوت والے مزاج سے۔ یہ نبوت کا مزاج کیا ہے وہ خود ہی فرمایا، سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا، نبی اسی کے لیے روتے رہے، اور دوسرے اپنی آخرت بنانا۔ جیسے صحابہ جہاں بھی گئے ان سے پوچھا کیوں آئے ہو، انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے، ہماری نیتیں، ہماری یہ دوڑ بھاگ، آنا جانا، سردی گرمی برداشت، ہماری آخرت بن جائے۔ تو فرمایا اللہ کی رضا، اپنی آخرت بنانا، اور الدین النصیحہ، ہر ایک کا بھلا چاہنا، یہ نبوت کا مزاج ہے۔
کہ اس مزاج کے ساتھ اس کام کو کرو. یہ پڑھنا پڑھانا بھی، یہ چلے 4 مہینے تبلیغ بھی، اور علماء سے سال، اس میں پہلے تو 3 سال ہوتے تھے، کہ اب 1 سال، کہ جب امت کے مختلف طبقات میں علماء گزریں گے تو ان کی جہالت سے اپنے والے علم کی نعمت کی قدر ہوگی. کہ ہو جیسے کسی بھوکے کو دیکھا اور ہم بریانی کھا کر آئے، ارے یہ تو بیچارہ تڑپ رہا ہے، اللہ نے مجھے قدر ہوتی ہے. یوں کہ ایسے اپنے علم کی قدر بھی ہوگی، اس سے علم پر عمل ہوگا، اور اس علم سے اللہ راضی ہوں گے اس پر عمل سے، اور وہ آپ کے ہاتھوں وہ سوغات امت میں جائے گی. بہت واقعات ہے، بہت ہے. اللہ کا شکر ہے، یہ آپ کا علاقہ کوئی ایسا نیا علاقہ نہیں ہے الحمدللہ. کیسے علماء، یہ آپ کا کالرا، جہاں یہ حضرات یہاں کا اجتماع خطا کر کے جائیں گے. مولانا ابراہیم صاحب کا لڑوی اور یہ سب شیخ کے یہاں ہوتے تھے، اور کیا مولانا حبیب الرحمان صاحب فیروز پورہ کے تھے نا، مولانا حبیب اللہ حرکت آفاق جنہوں نے کی ہے. میں ان کے ساتھ تھا پہلے چلے میں، ان کے ساتھ چلے لگ رہے تھے، میں ان کے ساتھ بنگلہ دیش، وہاں بنگال میں. تو صبح کو سنتے تھے مجھ سے، پیدل چلتے تھے. رات میں نے کیا کہا سناؤ. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. اس لیے جو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، خود اپنی ذات سے پوری کرنا ہے، اور پھر امت کو رلانے والے بہت، امت کے لیے رونے والے. اللہ ہمیں امت کے لیے رونے والا، امت کے آنسو پہنچنے والا. اور اس کے لیے یہ جب اللہ نے، یہ تو انتخاب الہی ہے. انختر تو کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. ماحول میں تو وہ فرعون کی تبلیغ اور کیسے تھے، ان سب کے بیچ سے میں نے انختر تو کا، میں نے تمہیں چھانٹا. اور چھانٹا بھی کائی کے لیے، اننی انا اللہ، فاستمع لما یوحی. فاسمع نہیں کہا، فاستمع. اب یہ ساری نحو اور صرف اور لغت اور یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں. ہم تو ایسے ہو گئے جیسے ایک ابا نے بیٹے کو بھیجا تھا، بیٹا ایسا پڑھنا کہ پڑھا اور بے پڑھا سب برابر ہو جائے. ابا کی مراد تو یہ تھی کہ ہر فن کی ایک کتاب نصاب میں ہوتی ہے، لیکن استعداد ایسی پیدا کرنا کہ اس فن کی کتاب دنیا میں کہیں ملے تو حل کر سکے. صاحبزادے بہت بلند اقبال، بہت ذہین تھے. ابا نے کہا ہے، لگ گئے آوارہ گردی میں، ایسا کہ روز استاد کو آج نہیں ہو، یہ نہیں ہوا، اگر بہنیں پڑھایا کل کو نہیں آئے ویسے ہو گئے ہم تو. اس لیے ہمیں نہ دیکھو، اللہ آپ کو بہت ترقیات سے مالا مال فرمائے. اور وہی بات، مانگنے والے کی جھولی میں جو ڈالتا ہے تو وہ جب مانگتا ہے اس کو بھی. اس وقت تو میری آپ کے لیے 1 سال کی ہے. ہمت